Creative Media. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عام شہری یوٹیوب چینل۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ آج کل پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا مسلمانوں کا ایک سیاسی مسئلہ تو ہے، مگر اس کا ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہمیں بھی اسے ایک سیاسی مسئلے کی طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ سعودی عرب تو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ کشمیر کو عالم اسلام کا مسئلہ نہ بناؤ، تو ہمیں بھی اسے اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور ان کے دنیا سے جانے تک مدینہ کے بالکل ساتھ ہی میثاق مدینہ کے تحت یہودی بستیاں قائم رہیں۔ اگر یہودیوں کے وجود کو تسلیم کرنا اسلام کے خلاف ہوتا تو یہودیوں کے وجود کو مٹانے کا عملی مظاہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ضرور ملتا، مگر رسول خدا نے یہودیوں کے معافی مانگنے پر اور اسلام کا قانون تسلیم کرنے پر ان پر اپنا قانون لاگو کیا اور ان سے صلح کی۔ اور جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہم کیا ہیں جو اسرائیل کو نہ تسلیم کرتے پھریں۔ اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے کوئی خدا تسلیم کر لینا ہے، بس ایک سٹیٹ تسلیم کرنا ہے جو کہ وہ بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہودیوں کے ساتھ تعلقات بہتر تھے۔ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد اقصیٰ اسلامی حکومت کے کنٹرول میں آئی، کیونکہ یہاں سے اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہودیوں کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کی مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ ایک تاریخ ہے، جس کے نتیجے میں مختلف وجوہات کی بنا پر یہودیوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے اور یہ دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ یہودی جو اپنے علاقے چھوڑ کر دنیا کے مختلف خطوں میں بس گئے تھے، انہی کی یہ نسلیں ہیں جو اب اسرائیل میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں وہی بنی اسرائیل ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، مگر یہ خدا کے نبیوں کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ظالم اور سرکش تھے، تو خدا تعالیٰ نے انہیں غلامی اور بے وطنی جیسے ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اب بھی جسے یہ اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، یہ اصل میں ان کی ذلت ہے۔ یہ تو اسرائیل کی شکست ہے کہ اس نے اپنے علاقے حاصل کرنے کے لیے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، اور اب وہ اقوام عالم سے اپنے جرموں کی معافی مانگنے کو مذاکرات کا نام دینا چاہتا ہے۔ تو ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری جیت ہے۔ ہم اسرائیل کو صرف ان عربوں کی وجہ سے تسلیم نہیں کر رہے تھے جو اسرائیل کے وجود کو اپنی قومیت پر ضرب سمجھتے تھے، انہوں نے ہی اسے اسلام کا مسئلہ بنایا۔ اب وہ خود اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا ایران کی بھی سیاسی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے، وہ اس لیے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ ویسے بھی ہم فلسطین اور خطے کے دوسرے مسلمانوں جن پر اسرائیل ظلم کرتا ہے، ان کے لیے ہم بیانات کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔
اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب فلسطین کی حمایت سے دستبردار ہونا نہیں ہے۔ فلسطینیوں کی سیاسی اور سفارتی حمایت کی جا سکتی ہے، جیسے کشمیریوں کی کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں اور کشمیریوں کا مشترکہ محاذ بنایا جا سکتا ہے، جو زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ پاکستان کی اہمیت اسرائیل کے لیے دوسرے اسلامی ملکوں سے زیادہ ہے، تو ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی اس حیثیت کو حاصل کر لینا چاہیے، جس کا خواہاں سعودی عرب ہے۔ اسرائیل اپنی حیثیت کے حصول کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا، ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ یہودیوں نے جو غلط کیا ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد یہودیوں نے غیر جمہوری طریقوں سے واردات کر کے اپنے علاقے واپس لیے ہیں۔ اسرائیل کو اسٹیٹ تسلیم کرنے سے اسرائیل ہمیں کہیں اٹھا کر نہیں لے جائے گا، ہم اسرائیل کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ تو ہم ہندوستان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں ہم نے، عالمی طاقتوں کا جھکاؤ ہمیشہ ہندوستان کی طرف ہونے کے باوجود ہم نے ہندوستان کا ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے۔ ہندوستان تو چاہے گا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس سے خطے میں طاقت کا توازن بدل جائے گا اور ہندوستان کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اسٹیٹ تو ہم امریکہ اور برطانیہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے اسرائیل بنایا ہے۔ اسٹیٹ تو ہم فرانس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ اس سے تو ہم تعلقات بھی ختم نہیں کر سکے۔ علامہ اقبال کے اسرائیل کے بارے میں خیالات اور قائد اعظم کی اس وقت کی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی پالیسی صحیح تھی، کیونکہ اسی پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان اسرائیل سے ہر شرط منوانے کی پوزیشن میں ہے۔ ہمیں سیاست اور سفارتکاری سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں تو قرآن میں ابرہہ کا واقعہ درج ہے، جس کے پاس بہت سے ہاتھی تھے اور وہ ایک منظم فوج کو لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور مکہ کے قریب آ کر جب اس نے اپنی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تو وہاں قریب ہی مکہ والوں کے اونٹوں کا ایک ریوڑ موجود تھا۔ تو یمنی بادشاہ ابرہہ کے فوجیوں نے اونٹوں کے اس ریوڑ کو روک کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا تو وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابرہہ کے عزائم سے مکہ میں تشویش تو پہلے ہی پائی جاتی تھی، اور لوگوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اب ہم کیا لائحہ عمل اختیار کریں۔ تمام قبائل کا اس بات پر اتفاق تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو ابرہہ پر نفسیاتی برتری حاصل کرنے کا یہ اچھا موقع تھا، جسے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ضائع نہیں کیا، اور وہ ابرہہ کے پاس چلے گئے۔ ابرہہ کے سپاہیوں نے ابرہہ کو بتایا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ میری شان و شوکت سے مروب ہو گئے ہوں گے، اس لیے جان کی امان مانگنے آئے ہیں۔ مگر جب بات چیت شروع ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ ہمارے اونٹ واپس کر دو۔ تو ابرہہ کو حیرت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں جس کا تم اتنا احترام کرتے ہو، پھر بھی صرف اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کو جواب دیا کہ خانہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اسے خود بچا لے گا، تم ہمارے اونٹ واپس کرو۔ تو ابرہہ نے اونٹ واپس کر بھی دیے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا اس جواب کا مطلب تھا کہ میں مکہ کا سردار ہوں، اونٹوں کو بچانا میری ذمہ داری ہے، خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ اسے خود بچا لے گا۔ حضرت عبد المطلب کو اس بات کا یقین کی حد تک اندازہ تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
جب ابرہہ کے ہاتھی خدا کے گھر کی طرف بڑھے تو خدا کے حکم سے ابابیل آئے اور انہوں نے اوپر سے پتھر برسائے اور ابرہہ کی فوج اس کے عزائم کے ساتھ نیست و نابود ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کی اس پالیسی میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اسی لیے قرآن میں درج ہے، کیونکہ قرآن موجودہ زمانے پر بات کرتا ہی اس طرح ہے کہ گزرے زمانوں کی مثال دے کر موجودہ حالات پر بات کرتا ہے اور آنے والے زمانوں کی خبر دیتا ہے تاکہ موجود لوگوں کا ایمان پختہ ہو۔ جس طرح حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کے تحفظ کو یقینی بنایا، اسی طرح ہم بھی فلسطین کے مسلمان اور خطے کے دوسرے مسلمان جو اسرائیل سے پریشان ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ایران کے خلاف کسی محاذ کا حصہ بنے، کیونکہ ایران ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے۔ کردوں کے مسئلے کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایران، ترکی، شام اور عراق کو کردوں کا حق تسلیم کرنا چاہیے۔ جنہوں نے کرد مسلمانوں کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے وہ کیا فلسطین کے مسلمانوں کی حق کی بات کریں؟ کیونکہ پاکستان کے علاوہ تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک علاقائی بنیادوں پر یا کہہ لیں قومیت کی بنیادوں پر ہی وجود میں آئے ہیں، تو یہ حق کردوں کو بھی ملنا چاہیے۔ البتہ ایران کے پاس یہ خصوصیت ہے کہ وہ انقلاب کا ملک ہے، مگر ناز وہ ایرانی النسل ہونے پر ہی کرتا ہے۔ جب مسلمان خود ہی قومیت کی بنیاد پر مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو خود کو ٹھیک کیے بغیر ہم کس طرح غیر مسلموں کو روک سکتے ہیں؟ سعودی عرب بھی یمن کے مسلمانوں پر کھلم کھلا جارحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ روہنگیا، کشمیر، فلسطین، کرد اور دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو ہم تب روک سکتے ہیں جب ہمارے دشمن کم ہوں گے اور ہم زیادہ طاقتور ہوں گے۔ مسلمانوں نے جو جزیہ لینا ہوتا ہے، اسرائیل وہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو قومیت اور جغرافیے کی بجائے اسلام کو نظریے کی بنیاد بنا کر وجود میں آیا ہے۔ ملک کے اندرونی حالات اچھے برے جیسے بھی رہے ہوں، جہاں کبھی ہزیمت بھی اٹھانی پڑی ہوگی، وہاں پاکستان نے اپنی حیثیت کو منوایا بھی ہے، اپنے سے بڑے سائز کے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پوری اسلامی دنیا پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوگی اور سامنے چھوٹی سی دنیا۔ اور جو دانشور جن سے ہم نے بہت کچھ سمجھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو اسرائیل میں اکٹھے ہوئے ہیں اب یہ آل ابراہیم ہیں اور ہم آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ کیا پرابلم ہے بھائی؟ اہل کتاب ہیں وہ لوگ، درود بھیجتے ہیں آل ابراہیم، تو آل ابراہیم کون ہے؟ ان سے عرض ہے کہ جس آل ابراہیم پر ہم درود بھیجتے ہیں وہ آل ابراہیم کون ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی لینی چاہیے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے جو انعام مجھ پر کیا ہے وہ میری اولاد پر بھی کر، تو خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور فرمایا تیری آل سے جو ظالم اور سرکش ہوں گے میں ان پر یہ انعام نہیں کروں گا۔ یہ یہودی جو اب اسرائیل میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ ان ظالم اور سرکش یہودیوں کی اولادیں ہیں جو نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے اور آسمانی کتابوں میں ترامیم کر لیتے تھے، اس لیے پھر ہم درود بھی ان پر نہیں بھیجتے۔ یہودیوں نے ابراہ کی طرح خدا تعالیٰ سے جنگ چھیڑی ہے، اس کا نتیجہ یہودیوں کی ذلت کے سوا کچھ نہیں۔
پہلے بھی یہ ان علاقوں سے رسوا ہو کر دنیا کے دوسرے خطوں میں گئے تھے، پھر وہاں ذلیل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں، اب پھر یہاں واپس ذلیل ہونے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو انہیں یہ موقع ملنا چاہیے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب کفار نے معاہدے کی شرائط کو توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی طاقت سے مکہ میں داخل ہوئے کہ کسی کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور یہودیوں کی تو ساری تاریخ ہی معاہدے توڑنے اور سازشیں کرنے سے بھری پڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ غلامی اور بے وطنی جیسے ذلت امیز عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔